فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیوں نے میرے ذمے فکر آخرت کا عنوان لگایا ہے، تو ماشاءاللہ کافی قیمتی باتیں ہم سن چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے اللہ کی مدد توفیق سے فکر آخرت کے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حاویہ ذہن بنائے میں سے بھی معلوم ہے یہ جو فکر آخرت کا عنوان ہے یہ تو ہم مولوی بتاتے ہیں، بیان تو اللہ نے کیا۔ تو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے بیان کی، مولوی صاحب کی کیا مجال ہے، مولوی صاحب تو وہ بتانے والا ہے، وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچانے والا ہے۔ یہ دین کے جتنے مضامین ہیں اور خاص طور پر فکر آخرت جب یہ بیان ہونے لگتا ہے نا تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رب کا بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم پڑھ کر دیکھیں، قرآن حکیم کا کثیر حصہ، بہت ساری آیات آخرت کی فکر اللہ دے رہے ہیں۔ جس مالک نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب اتار دی، انبیاء کی جماعت بھیج دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت و رسالت، آپ کا نبوت و رسالت کا تاج پہنا دیا، تو اس رب نے زیادہ سے زیادہ بندے کے سامنے قرآن حکیم کی صورت میں، انبیاء کی دعوت کی صورت میں آخرت کی فکر پیش کی ہے۔ اور اس اگر اگلی بات دیکھیں تو یقین جانیں کہ یہ جو آخرت کی فکر ہمیں دلائی ہے نا، سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام نے دلائی ہے۔ اور اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی آپ اگر تبلیغ دیکھیں گے تو تبلیغ کا اکثر حصہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بات بات پر بندوں کے سامنے آخرت کی فکر رکھتے ہیں کہ یہ سفر تھوڑا سا ہے لیکن اس کے پیچھے جو آپ کو حساب کتاب ملنا ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ اب آپ اس کا انداز لگائیں کہ رات کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، جیسے بخاری کے اندر کتاب تہجد کے اندر اور بھی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم پر اپنے حجروں کے سامنے گزرتے ہیں اور گھر والیوں کو کہتے ہیں کہ اٹھو، نماز تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کئی ایسی خواتین جو دنیا میں بڑے قیمتی، بڑے عظیم تر لباس پہننے والی ہوں گی لیکن قیامت کے دن وہ برہنہ ہوں گی۔ اب ایسے سمجھیں کہ رات کا آخری حصہ ہے لیکن پیغمبر اس وقت بھی اپنے اہل کے سامنے آخرت کا تذکرے کر رہے ہیں۔ یہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، کبھی دیکھا کریں، سوچا کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو کی ہوگی وہ گفتگو کتنی عظیم ہوگی، اور آپ نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، والد کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ بیٹی کون ہے؟ بیٹی کا شان یہ کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ساری جنتی خواتین کی سردار ہے۔ ایسے سمجھیں کہ وہ مرد ہونے کے ناطے سب سے بڑے عظیم ہیں اور خواتین کے اندر اس خاتون کا کوئی مقام ہی نہیں، سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ لیکن آپ فرماتے کیا ہے کہ بیٹی فاطمہ دنیا کی کوئی چیز چاہیے مانگ لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دوں گا، لیکن بیٹی میں آخرت کے معاملات میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، بیٹی میں آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ رات کی تاریکی ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنے اہل والوں کے سامنے یہ ذکر کرتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی اگلی زندگی کی فکر کرو۔ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا عنوان ہے کہ میری بیٹی اپنی آخرت کی فکر کرو۔
بڑھ کے پورے کنبے قبیلے کے ساتھ صحابہ کرام کے، اور دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا۔ اب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں یہ فرما رہے ہیں دیکھو کل اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن اس کا بھی پوچھے گا، دسترخوان پر بھی آخرت کی فکر ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے نا، آپ اسے سمجھیں گے تو سب سے زیادہ اللہ پاک نے سنایا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے سنایا ہے۔ اور یہ جو نیک اللہ والے صالح بندے تھے، یہ اپنے زمانوں میں بہت زیادہ، بلکہ ان کی سوچ ہی یہ تھی۔ آج ہمارے اندر کتنی آخرت کی فکر ہے، یقین جانے میں آپ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، پورا سماج معاشرہ مسلمانوں کا، لیکن آج آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں فکر ہو کہ یار یہاں سے تو پتہ ہی نہیں کب ہمارا سفر ختم ہوتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی ہم دنیا میں چلے جائیں گے، ہمارا وہاں کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے خاندانوں کا کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے صحیح نمونے سے اللہ کی بات کو سمجھا تھا اور صحیح نمونے سے جن کے دل اور دماغ میں آخرت کی قدر تھی، یقین جانے کہ جان کی پڑی ہوتی ہے لوگوں کو، ان کو اس وقت بھی معاملہ ہوتا کہ آخرت کا معاملہ۔ جی آپ نے قرآن حکیم میں کتنی بار سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، کس وقت؟ جب اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اللہ اپنی زیارت کرا دے۔ آگے سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو جبل کی طرف دیکھیں، جبل پر ہم تجلی ظاہر فرماتے ہیں، اگر آپ جبل کو دیکھتے رہے، آپ کی نظریں ٹک گئی تو آپ ہمیں دیکھ لیں گے، پہلے یہ کر کے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت کی طرف دیکھا، اللہ پاک کی طرف سے تجلی ظاہر ہوئی، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں بندہ بے ہوش کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اوپر تکلیف ایسی آئے، معاملہ ایسا آئے کہ بندے کے بس سے باہر ہو۔ ایسے سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جسمانی طور پر ایک بھاری وزن پڑ گیا، کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے والا کلیم بے ہوش ہو کے گر پڑا، لیکن اس مشکل ترین کیفیت سے جیسے ہی ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اور کچھ یاد نہیں، اپنی آخرت یاد ہے۔ انی تبت الیک، اللہ اگر میں نے غلطی کی ہے تو توبہ کرتا ہوں۔ ٹائم کتنا مشکل ہے، معاملات کتنے مشکل ہیں، لیکن ہوش میں آتے ہی کوئی اس طرف دوسری تیسری یاد نہیں، اپنی آخرت یاد ہے، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ ہم میں سے کس نے نہیں سنا؟ ہم کئی بار سن چکے ہیں، اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، جبکہ رب کی طرف سے وحی آئے کہ موسیٰ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ بے علموں میں ہو جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ میری یہ جو التجا تھی یہ اللہ کے در پر اچھی نہیں گئی، اللہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ یقین جانے بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹا ہے، لیکن جب بندے کی اپنی آخرت کی باری آتی ہے بندہ بیٹے کو بھی بھول جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ مجھے معاف فرما، اگر تو نے رحم نہ کیا، معاف نہ کیا تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ آپ ایسے سمجھیں کہ جب آخرت کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ آگے صحابہ کرام کا زمانہ پڑھیں، کتنی مثالیں ملتی ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ ان کو نہ صرف اپنے معاملات میں، اپنے اولاد کے بارے میں بھی فکر ہوتی تھی کہ ان کی آخرت بہتر ہو جائے، ان کی عاقبت بہتر ہو جائے۔ وہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ایک باب ہے، من اتاہ سہم غرب فقتلہ، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ابھی جنگ کی صفیں لگ رہی تھی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اس وقت ایک صحابی پر پتہ نہیں کہیں سے تیر آیا اور وہ تیر لگ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ جنگ کی خبر گھروں میں ذکر ہونے لگی، کسی نے جا کے بتایا کہ جو فلاں ساتھی تھے، فلاں جو ہمارے ساتھی سیدہ حارثہ تھے وہ لڑے ہی نہیں یا لڑائی میں شہید ہی نہیں ہوئے، ان کو لڑائی سے پہلے کسی کا تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، اس سے ان کی جان چلی گئی۔ یہ اس دور کے ماں باپ تھے، اس دور کی مائیں تھی، یہ نہیں فکر ہوا کہ میرا بیٹا مارا گیا، یہ نہیں ہوا کہ تیر لگا کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، پھر فور ذہن میں سوال آیا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں جنت میں گیا یا جہنم میں۔ اپنے بارے میں بھی آخرت کی فکر ہوتی تھی کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی،
اور آگے اگر اپنی اولادوں کے لیے فکر ہوتی تو سب سے زیادہ اولاد کی روزی کی نہیں ہوتی تھی جو آج ہمیں ہے، اولاد کی دکان کی نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہمیں ہے، انہیں اولادوں کے سلسلے میں بھی بڑی فکر ہوتی تھی کہ ان کی آخرت بہتر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سیدہ ام حارثہ پہنچتی ہے اور سوال کرتے اللہ کے رسول بتائیے کہ میرا بیٹا حارثہ جو مارا گیا جنگ میں، بتائیے کہ وہ جنت میں ہے یا کسی اور مقام پر؟ اللہ کے رسول اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں، پھر تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میرا بیٹا شہید ہے اور جنتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اجتهدت عَلَيْهِ الْبُكَاء، اللہ کے رسول اگر وہ شہید نہیں ہوئے، اگر وہ جنت میں نہیں گئے، پھر تو میں روؤں گی، پھر تو میں اپنے بیٹے پر دکھ کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حارثہ گھبرانے کی بات نہیں، ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، آپ کا بیٹا جنتی نہیں بلکہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ لیکن ایک ماں کی سوچ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے، نوح علیہ السلام کی سیرت سے، سیدہ ام حارثہ کی سیرت سے، ان کی سیرتوں کو دیکھیں، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ان کی نظروں میں کامیابی وہی تھی جو آخرت کی کامیابی، ان کے ذہنوں میں ناکامی وہی تھی جو آخرت کی ناکامی۔ تو یہ بڑا عظیم عنوان ہے، میں چند باتیں آپ اس میں ذکر کرتا ہوں کہ آخرت کی فکر کسے کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ آپ غور کریں کہ فکر کہتے کسے ہیں۔ عمومی طور پر فکر اسے کہا جاتا ہے جو بندے کو مگن کر دے، جس کی سوچ میں بندہ پڑ گئی۔ فکر ایک لمحے کی بات کو نہیں کہا جاتا، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک بات یاد آ گئی، اسے فکر نہیں کہیں گے۔ مجھے 2 بار ایک بات یاد ہے، اسے فکر نہیں کہیں گے۔ فکر اس چیز کو کہتے ہیں جو مسلسل بندے کو تڑپاتی ہو، مسلسل بندہ غور و فکر کرتا ہو۔ تو آخرت کے معاملات میں ہمیں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بلکہ آپ ایسے سمجھیں کہ ان میں سے ہر چیز اللہ نے بتائی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہے، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں سے یہ چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آخرت کی فکر کرو اور کیسے کرو۔ آپ میں سے کسی کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اگر کوئی ان چیزوں سے خالی ہے، عاری ہے، وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا، وہ آخرت سے بے خوف ہے۔ اور فرمایا فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو آخرت سے بے خوف ہیں انہیں خسارہ ہی نصیب ہونا ہے، وہ کبھی فائدے میں نہیں جائیں گے۔ اسلام کا درس اور دعوت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، اس کو تلاش کرو۔ جس کی آخرت بن گئی وہ کامیاب ہے۔ دنیا تو فرعون نے بھی بنا دی تھی، قارون نے بھی بنا دی تھی، حامان نے بھی بنا دی تھی، آخرت کو بناؤ۔ تو 4 باتیں قرآن و سنت میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اس دنیا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اس دنیا کی اہمیت کتنی ہے اور فیصلہ کر لیں کہ اس کے مد مقابل آخرت کی اہمیت کتنی ہے۔ کسی کو چھت پہ چڑھانا ہو تو اس کو سیڑھیوں سے گزارتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھو، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ۔ جب یہ سیڑھیاں بندہ عبور کر جاتا ہے تو چھت پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو آخرت کی فکر کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں، ہم سب کے ذہن میں، خیالات میں، دل و دماغ میں دنیا کی اہمیت کتنی ہے اور آخرت کی اہمیت کتنی ہے، اس کو کتنی آپ حیثیت دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ آج ہماری نظر میں دنیا سب کچھ ہے، وہ کہتے ہوئے تھوڑا برا لگتا ہے، بولتے ہوئے تھوڑا وہ مشکل لگتا ہے، لیکن جو آج ہماری زندگی کا طریقہ کار ہے، طرز حیات ہے، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ اپنے طرز حیات سے، جو دکان پہ تو 8 گھنٹے ٹائم دے سکتا ہے، نماز 5 وقت نہیں پڑھ سکتا، یہاں کے لیے کہتا ہے ٹائم نہیں مل سکا، وہاں کے لیے تو کبھی نہیں کہا اس نے۔ ہمارے خاندان میں بچے چھوٹے بڑے، ہر گھر کا بچہ ایک دن میں 10 سے 12 گھنٹے جا کے اسکول میں پڑھتا ہے، وہیں پر ہمارے بچے دین کتنا سیکھتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اب کیا ہم ان اداؤں سے ظاہر کر رہے ہیں؟ جیسے کرتے جائیں جتنے معاملات ہیں، یہ جو پہلی سیڑھی ہے آج کل میرا اور آپ کا حال یہ، ہم چاہے نمازی ہوں چاہے دیندار ہوں، بلکہ ہم مولوی بھی آپ ہی کی طرح ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے، ہم سب کا مجموعی طور پر حال یہ ہے کہ آج ہم دنیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن آخرت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آخرت کے کتنے مواقع ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کا ایک موقع بھی ہم ضائع کرنے نہیں دیتے۔ آپ ایک چیز پر غور کریں، آپ علماء خطبہ سے ماشاءاللہ بیان سنتے رہتے ہیں، شیطان، قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین،
شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اس شیطان کو اللہ نے طاقت کتنی دی ہے؟ شیطان کان من الجن ہے، وہ جنات میں سے ہے، تگڑا اور طاقتور کتنا ہے؟ آپ سورہ نمل پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ سبا کی عورت کا تخت میرے سامنے لے کر آئے، تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن کو تخت کو چھوٹا ہوگا، بہت بڑا شاہی تخت۔ آگے سے عفریت جن کہتا ہے کہ سلیمان آپ اگر مجھے اجازت دیں کتنی دیر لگے گی کہ آپ کھڑے ہو جائیں پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اتنے میں تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن یہاں سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ جنات کو رب نے بڑی طاقت دی ہے، جنات بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جنات وہ شیاطین بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ایک تخت اٹھا سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ کے انہوں نے موبائل نہیں اٹھائی، کبھی انہوں نے آپ کا جیب نہیں کاٹا، کبھی انہوں نے آپ کے دکان سے کوئی چیز نہیں چرائی۔ وہی جنات وہی شیاطین آپ کو نمازوں سے دور کر دیتے ہیں، روزوں سے دور کر دیتے ہیں، ذکر سے دور کر دیتے ہیں، آخرت سے غافل کر دیتے ہیں، رب سے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے جو ہدف بنایا ہے وہ دین سے دور کرنا، آخرت سے غافل کرنا۔ حالانکہ بڑا طاقتور اللہ نے اسے بڑے اختیارات دیے گئے، وہ دشمن سمجھ چکا ہے کہ اس کی قیمتی ترین شے دین ہے، اعمال ہے، لیکن ہم خود نہیں سمجھ سکے، ہم پھر بھی اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث میں سب سے اہم، بلکہ قرآن حکیم میں بھی کتنی ساری آیات ہیں، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا جس کو آپ بہت بڑی ترجیح دیتے ہو، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، آسمان سے برسات پڑے، میںہ پڑے، تھوڑی دیر کے لیے زمین گیلی ہو جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر خشک ہو جاتی ہے۔ اس پوری دنیا کی مثال اسی طرح ہے۔ کل متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ فرماتے حبیب ان لوگوں کو بتا دے، یہ گویا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کبھی دنیا کو ترجیح دے کہ آخرت کو مت بھولانا۔ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا، ان ھذا القرآن یہدی الی الحق، یہ جو ہدایت کی طرف آپ کو بلانے کے لیے آیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا قرآن ہے، وہ آپ کو کون سی دعوت دیتا ہے؟ ذرا اس طرف غور کریں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ قرآن کو قرآن ہی نہ سمجھیں، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کھلی ہدایت کی کتاب ہے، اس کو معمولی نہ جانے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن اتنا کرتا تھا، اگر محمد کریم علیہ السلام سواری پر ہوتے تو سواری کانپ جاتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے تھے، اگر قرآن اترتا، وہی اترتی، صحابی کہتے ہم، جو صحیح بخاری شریف کے اندر یہ جو بڑا قرآن حکیم کو جمع کرنے کا واقعہ کتاب التفسیر میں، باب جمع قرآن میں سید زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا پاؤں، اپنی ٹانگ میرے اوپر رکھی ہوئی تھی، ایسے کچہری چل رہی تھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج کل کے وڈیروں کی طرح نہیں تھے، آج کل کے پیروں کی طرح نہیں تھے، آج کل کے وہ مغرور قسم کے مولویوں کی طرح نہیں تھے، اکڑ کے چلنا، اکڑ کے بیٹھنا، چوڑا ہو کے بیٹھنا۔ آج تک یہی ہوتا ہے۔ آپ سنن ابن ماجہ پڑھیں، غالباً کتاب الحج، اور یہ مختصر صحیح مسلم میں کتاب الحج میں باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ملے گی۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تھا، آگے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، جہاں تک میری نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ تھے، میں نے پیچھے دیکھا، جہاں تک میری نظر جا رہی تھی بندے ہی بندے تھے، میں نے دائیں دیکھا یہی حال، میں نے بائیں دیکھا وہی حال۔ لیکن فرماتے ہیں پورے مجمع میں، حالانکہ حج ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ جو مجمع اکٹھے ہوا ہے یہ حج کے ایام ہے، اس میں 7-8 دن کا مجمع ہے، حج کے ایام سے پہلے ایک ایام کے بعد کے۔ لیکن فرماتے ہیں میں نے ایک دن بھی، ایک ٹائم بھی میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام آ رہے ہوں اور کوئی کہہ رہا ہٹو ہٹو ہٹو، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، رسول اللہ ہے اتنے بڑے مجمع میں، کہتے میں نے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انداز، آپ کا مزاج، آپ کے معاملات انتہائی سادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنی ساری آیات فرمایا کہ حبیب آپ ان کو کہہ دیں، یہ جو اتنا عظیم کلام ہے، تو آپ کو حدیث بتا رہا تھا، صحابی فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاؤں میرے اوپر یا ٹانگ رکھی ہوئی تھی نا، اچانک ایسی کیفیت بنی کہ میں نے سمجھا کہ آج میری ٹانگ ٹوٹ ہی جائے گی، کیونکہ اس وقت وحی اتر رہی تھی، وہی اتنی طاقت والی، اتنی پاور والی چیز تھی۔ فرماتے میں نے سمجھا، اگر میں اردو کے عام لفظوں میں معنی کروں کہ میری ٹانگ گئی آج۔ یہ تب معاملہ ختم ہوا کہ جب وحی کی تکمیل، یہ قرآن ہو گئے، یہ وحی وہ امانتیں جس اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کی آیات کو مذاق نہیں سمجھو۔ آپ کیوں بے توجہی برتتے ہو، کیوں ان چیزوں کو آپ چھوٹا سا جانتے ہو؟ یہ قرآن ہے، قرآن یہ وہ کتاب ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا ہم نے پہاڑوں کے اوپر یہ امانت اتارنی چاہیے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمینوں نے انکار کر دیا۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ امانت ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ کمال درجے کی کتاب، آج اس کمال درجے کی کتاب کی طرف سے اعلان کیا ہوتا ہے؟ قل متاع دنیا قلیل۔ حبیب آپ ان کو کہتے ہیں دنیا چھوٹی ہے، دنیا تھوڑی ہے، آخرت کئی گنا سے بہتر ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو ترجیح مت دیں آخرت کے مقابلے میں؟ آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب رکعات پڑھیں، امام صاحب نے ایک بات قائم کیا کہ باب ما یحفظ من دہرۃ الدنیا، بڑی مشہور حدیث۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک مردار بکری کا بچہ دیکھا، آپ نے اس کا کان پکڑا، کہا کہ کوئی خریدے گا مجھ سے؟ ایک درہم میں یا ایک دینار میں کوئی لے گا مجھ سے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کون لے گا؟ یہ تو اگر زندہ ہوتا ہم تو پھر بھی نہیں لیتے، یہ تو مردہ بکری کا بچہ ہے، کون لے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فواللہ اہون علی اللہ، اللہ کی قسم یہ جو دنیا دیکھتے ہو اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں تو اس مردار بکری جتنا، اس کے کان جتنا بھی رب کے در پر اس کا مقام نہیں۔ یہ آیتیں ہیں، یہ باتیں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کو دل و جان سے کتنا مانتے ہیں؟ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے ذہن کو ٹٹولیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آج تک ہم کیا سمجھ سکے۔ سب سے پہلی بات کہ آخرت کے مقابلے میں یہ ذہن بنا دیں دنیا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلی بات یہ جو ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی، وہ یہ کہ کسی وقت بھی دنیا کا کوئی کام آپ کو آخرت کے کسی کام سے غافل نہ کر لے۔ وہ یہاں پہ سارا معاملہ گڑبڑ، ہمیں دکانوں نے، دفتروں نے، دنیا کے دیگر معاملات نے، خوشی نے، غمی نے، یاری نے، دوستی نے، اور ایسے کہیں کہ 2 منٹوں کی ایک ویڈیو نے، 2 منٹ کی ایک کلپ نے، کس چیز کا نام لے، بازار میں چلتے چلتے ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم چلتے چلتے 10 سیکنڈ بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی ہم یہ 10 سیکنڈ یہاں لگا دیتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کو سب کچھ سمجھو، اور یہ اگلی جو بات ہے اس آخرت کے لیے دنیا کی قربانیاں دینا سیکھو۔ آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب رکعات کے اندر حدیث ہے، نبی کریم اسلام نے فرمایا مسلمانوں اللہ کی قسم، یہ کون قسم اٹھا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قسم اٹھایا۔ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ یہاں تو کوئی بندہ جھوٹا ہو جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے، یہاں تو وہ شخص ہے کہ فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی تو ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے کا مقصد اپنے بات کو مزید اہمیت دینا، متوجہ کرنا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب علیہ کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں مخاطبین کی توجہ اس طرف مبذول کر رہے ہیں، دیکھو یہ اہم بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، اتنی اہم بات ہے کہ میں صادق المصدوق ہو کر بھی پہلے قسم اٹھاتا ہوں۔ قسم اٹھانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم کل غریب ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی فقیری طاری ہو جائے گی، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کی جائے گی، بڑھائی جائے گی، بہت ساری دی جائے گی جیسے پہلوں کو دی گئی،
جیسے پہلے دنیا میں مگن ہو گئے، اسی کی خواہشات میں اپنے آپ کو کھپا دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا بڑھائی جائے گی، کل تم بھی ان کی طرح دنیا میں مقابلے کرو گے، ساری توانائی ایسی میں صرف کرنے لگو گے۔ کہ نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ ترجیح تو نہیں دینی چاہیے دین کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو، لیکن مسلمانوں مجھے ڈر ہے کہ آپ اسے کرو گے، آپ اسے کر گزرو گے، اور آج ہم ایسے کر رہے ہیں، کوئی طبقہ ایسے مستثنا نہیں۔ کہا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ ایک بندے نے دین کا کوئی بھی کام ہے اس سے بڑھ کر دنیا کے کسی کام کو ترجیح دے دی، وہ تجارت کو دے دی، کاروبار کو دے دی، یاری دوستی کو دے دی، کچہری کو دے دی، کسی کام کو۔ قرآن نے سزا کیا بتایا؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو آیاتیں دیکھنے میں چھوٹی سی نظر آتی ہیں، یقین جانے اگر بندہ دل و جان سے غور کرے، کلام اللہ کو کلام اللہ سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر، ہدایت کا سب سے بڑا پیغام سمجھ کر اگر قرآن پہ غور کرے، یہ دو آیتیں ہماری اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہی رحم کرے، ہم تو سارے قصوروار ہیں۔ فرمایا کہ دو بڑی اہم باتیں، ایک تو سب کچھ اپنی آخرت کو سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو دیکھو، کہیں آپ اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت تو نہیں دیتے۔ اگر دیتے ہو آخرت کے کام چھوڑ کے آپ دنیا میں پڑ جاتے ہو تو سنو، زندگی تو گزر جائے گی، لیکن ایسے بندوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی دعوت یہ ہے آخرت کو سب کچھ سمجھو، اس کے لیے ہر چیز کو قربان کر دو، لیکن آخرت کو قربان نہ کرو۔ اور فرمایا کہ پھر اگلی اور تیسری بات یہ بھی سن لو، یہ بھی اللہ، حالانکہ یہ بتانے کی چیز کو ضروری نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے دین نے بتا دی، یہ آپ کے ساتھ خیر خواہی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دنیا میں آپ کے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی، یقین جانو یہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ آپ دنیا میں دائیں بائیں جتنا دیتے ہو، آپ کسی وقت بھی، ہم تو موت کی بات کرتے ہیں، موت کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے، یقین جانے آج اگر کسی پر بیماری طاری ہو جائے، اپنے بستر پر لیٹ جائے، سو جائے، مارکیٹ میں اس کی کتنی دکانیں، کوئی نہیں پوچھتا، فالج ہو گیا بستر پر پڑ گیا، بیمار ہو گیا بستر پر پڑ گیا، معذور ہو گیا بستر پر پڑ گیا، بینائی چلی گئی بستر پر پڑ گیا، یہ ابھی زندہ ہے، اس کی پتہ نہیں کتنی دکانیں ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے یار ہیں، کتنے عزیز ہیں، یقین جانو دنیا ہی میں اس کی دنیا نہیں ہے۔ کیا یہ نصیحتیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بندے کو پہچانتا ہوں، ابھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایسے بندے کو 10-15 سال پرانی بات ہے، شاید زندہ ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، تو ایک دن بیٹھ کے اپنے قصے سنانے لگے، کہا کہ میں کسی دور میں بڑا جوان تھا، میں ایک سیاسی پارٹی کا بہت بڑا کارندہ، کارکن، بڑا متحرک تھا، اپنے پورے علاقے کا ایک نامور تھا، لوگ میری بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، بڑا نام تھا میرا، لوگ میرے نام سے بھی ڈرتے تھے، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بیمار تھا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دی، نتیجے میں میری آنکھیں دونوں چلی گئی، میں نابین ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ ٹائم تک، کچھ مہینوں تک سلسلہ چلتا رہا، تھوڑا بہت دوست مجھ سے پوچھتے تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ کئی سال گزر گئے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے نہیں آتا، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، میرے بچے وہ لے کے چلی گئی، اور وہ ان دنوں میں ایک مسجد میں رہا کرتا تھا، کہا کہ اب یہیں پہ ہوں، کسی کو ترس آئے تو روٹی دے دیتا ہے، کھا لیتا ہوں، نہیں تو اللہ اللہ کے سن۔ میں ایک بہت بڑے قومی وڈیرے کو جانتا ہوں، جس کا ایک عرصہ میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا نام تھا کہ یقین جانے اس کا نام چلتا تھا، دور دور تک چلتا تھا۔ اس کے اوپر ایک وہ دن بھی، وہ ایام بھی آئے کہ آہستہ آہستہ بیمار ہو گیا، بیمار ہوتے ہوتے حافظہ کمزور ہو گیا، ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کہاں کی وڈیرا شاہی، کہاں کے ہاری ناری، کہاں کے وزیر مشیر، وہ وقت بھی آیا کہ ان کے محلے سے، پڑوسیوں سے باتیں نکلتی تھی، اب تو اسے بیٹے بھی بات نہیں کرتے، اب بیٹوں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ کہا کہ یہ جتنے آپ دنیا میں دائیں بائیں، یمین و یسار میں دیکھتے ہو، وہ یقین جانو کہ یہ چیزیں پل بھر میں آپ سے بچھڑ سکتی ہیں،
یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ یار آپ نے ان چیزوں کی وجہ سے حکم الحاکمین سے منہ موڑ دیا. یہ دنیا کے عارضی فوائد، ثمرات، مسندیں، منصب، یہ عہدے، یہ چیزیں جو پتہ ہی نہیں کہ آپ سے کس وقت چھینی جاتی ہیں، لیکن آپ نے ان کے بدلے میں اپنی طویل ترین نہ ختم ہونے والی زندگی برباد کر دی. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مندی اس بات کی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ نے قرآن حکیم میں کہیں نہیں فرمایا بندے رات کو سونے سے پہلے سوچ لیا کر کہ کل تیرے گھر میں کھانا ہے یا نہیں. جوانی میں بڑھاپے کا سوچ لیا کر کہ تیرا بڑھاپا کیسا ہوگا. بڑھاپے میں سوچ لیا کر کہ جب تو دنیا سے جائے گا کیا چھوڑ کے جائے گا. اللہ نے یہ چیزیں نہیں فرمائے. جس اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو ساری دنیا کی نعمتیں دی، اس مالک نے ایک ہی بات کی بندے بتا کہ تو نے آنے والی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. کیونکہ یہ تیرے رشتے بھی عارضی ہے، تیری دکانداری بھی عارضی ہے، تیرا منصب بھی عارضی ہے، تیرا عہدہ بھی عارضی ہے. کوئی وقت آنے والا ہے کوئی تیرا نہیں. حقیقت میں تیری چیز وہی ہے جو نیکیوں کی صورت میں ہے. اب سے بخاری پڑھے، کتاب رقاق پڑھے، ایک باب ہے ما قدم لہ. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا اپنے ورثہ کا؟ یہ قومی بندہ بھی کہے گا کہ ورثہ تو بعد میں دیکھیں گے، مجھے تو اپنی چیزیں پیاری ہیں، اپنا مال پیارا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر کوئی اپنے مال سے اپنے مال کی زیادہ اہمیت جانتا گیا بنسبت اپنے ورثہ کے. آپ نے فرمایا سنو آپ کا اپنا وہی ہے جو آپ نے اللہ کے لیے لگا دیا. آپ کا اپنا وہی ہے جو آپ نے اللہ کے لیے لگا دیا. باقی آپ نے جتنا چھوڑا یہ آپ کا تو نہیں ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی محنت کرو، عمل کرو، عمل کی دنیا میں ٹوٹ پڑو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یقین جانے ہماری دکانیں کبھی کبھار ڈوب جاتی ہیں، ہم روتے ہیں. کبھی کبھار ہمارے کوئی عزیز پیارے بچھڑ جاتے ہیں، ہم روتے ہیں. ہمیں کوئی حادثہ پہنچتا ہے، کوئی چیز بھی چھن جاتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. کئی دنوں تک کئی مہینوں تک ہم وہ صدمے نہیں بھلاتے. لیکن ایک مسلمان کو اگر صحیح نمونے سے قرآن و سنت کا فہم اور درس اس کے دل میں بیٹھ جائے، یقین جانیے وہ اپنی نماز کے جانے پر روئے، وہ اپنے ذکر کے جانے پر روئے، وہ اپنی تلاوت کی محرومی، تلاوت سے محروم ہو جائے اس پر روئے. کیونکہ اللہ نے جن کو بصیرت دی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو ویسے بھی چلے جانے ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یا یہ چلی جائے گی یا میں چلا جاؤں گا. لیکن اصل جو چیز جانی نہیں چاہیے، جس چیز کے جانے پر دکھ ہونا چاہیے، وہ اعمال صالحہ ہے، کیونکہ وہ میرے اپنے ہیں. کتنے دنیا میں بوڑھے ہو گئے لیکن بڑھاپے میں اولاد چھوڑ دیا، لیکن اللہ والوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا. کتنے مرد وقت آئے ہم نے ان کی موتیں دیکھی، ان کی سکرات دیکھی. بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، عزیز و اقارب بھی موجود ہے. یقین جانے کوئی کام نہیں آیا، لیکن دیکھتے ہیں اللہ سے جس نے نبھایا اللہ اس وقت بھی کام آیا. قبر کی چھوٹے سے گھروں میں، چھوٹی سی کوٹھڑیوں میں یقین جانے جہاں پہ ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، اتنا طویل عرصہ سونا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. فرمایا اس طویل سفر میں کبھی سوچا کرو آپ کو کیا کام آئے گا، کون سی چیز ہے آپ کو دنیا میں کام آنے والی ہے، کون سی چیز آپ کو مرتے وقت کام آنے والی ہے، کون سی چیز ہے جہاں آپ کو قبر میں کام آنے والی ہے، کون سی چیز آپ کو قیامت میں کام آنے والی ہے. وہ دن بھی یاد کر. فرمایا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. جس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، ہر طرف بڑا عجیب عالم ہوگا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اتنا خطرناک ماحول ہوگا. فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا. اگر بندوں کو دکھایا جائے بندے دیکھ کے بوڑھا ہو جائے، بندے بوڑھے ہو جائیں، لیکن اے قوم کے لوگوں مرد بھی سن لیں، عورتیں بھی سن لیں، بچے بھی سن لیں، بوڑھے بھی سن لیں، سارے کے سارے وہاں آئیں گے، اس کیفیت میں کھڑے ہوں گے، اس عالم میں کھڑے ہوں گے. کتنی دیر
تک کھڑے ہوں گے. فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ, یہ دن 50,000 سال کا ہے. اتنی دیر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ چیزیں سوچنے کے بعد اپنے آپ کو تسلی دو, ان پہ شک نہیں کیا جا سکتا. یہ یقینی باتیں ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں. پھر اپنے آپ سے پوچھو اتنے طویل دن میں کون کام آئے گا, کون میرا سہارا بنے گا, کون میری مدد کرے گا, کون میری معاونت کرے گا. اللہ نے پھر مزید وضاحت بیان فرما دی. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. میرے بندے جب یہ دن آئے گا سارے سے ٹوٹ جائیں گے. بھائی بھائی سے بھاگے گا, میاں بیوی شوہر, کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. مرتے وقت بھی آپ کو اللہ کے دین والی باتیں, آخرت کی تیاری, قبر میں, قیامت, پورے سفر میں. بلکہ آپ ایسے سمجھے جنہوں نے آج دین کو اہمیت دے کر, آخرت کو اہمیت دے کر اپنے اللہ کو راضی کر دیا. یقین جانیے ایسے سمجھے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اللہ کا ساتھ پا لیا. آج زندہ ہے, اللہ ان کا ساتھی ہے. کل مرنے لگیں گے, اللہ ان کا ساتھی ہے. قبر میں, قیامت میں اللہ کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. فرمایا یہ تب جب کوئی یہاں کو سوچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو فکر دی, آخرت کی اہمیت کو پہچانو, آخرت کے لیے تیاری کرو, آخرت کے پیچھے لگ جاؤ. بلکہ صحابہ کرام پر ایسی محنت کی, یقین جانا آپ کو بتا رہا تھا نا, آخرت کی کوئی چیز رہ جاتی تھی پریشان ہوتے تھے. سے بخاری پڑھے, کتاب الجہاد پڑھے, باب قولہ تعالی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نضر سے مار گئے, بدر کی حاضری رہ گئی, بدر رہ گئی. لیکن جب بعد میں پتہ چلا میں تو بدر میں حاضر نہ ہو سکا, اللہ سے التجائیں کرتا ہے, اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کے چیز کی ذکر کرتا ہے, اللہ مجھے موقع دے, اگلی بار جو موقع ملے گا میرا اللہ دیکھے گا کہ میں اپنے رب کے لیے کیسے قربانیاں دیتا ہوں. ان سے بدر رہ گئی تو ان کو دکھ ہوا کہ بدر ہم سے کیوں رہ گئی. وہ کتنی بڑی مثال آپ نے سنی ہوگی حدیث کتاب سے, مسلم کے اندر, کتاب الزہد کے اندر ابتدائی ابواب میں حدیث ہے, اور دوسرے مقامات پر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے وہ طبقہ جو غریب ترین طبقہ تھا, غریب ترین طبقہ, انہوں نے ایک دن بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ یار نیکی ہم بھی کرتے ہیں, امیر لوگ بھی کرتے ہیں, نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں, روزے ہم بھی رکھتے ہیں, روزے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو خرچ والا کام ہے اس سے ہم محروم ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. کل جب قیامت کا دن ہوگا یہ امیر لوگ ان سے آگے نکل جائیں گے. یہ فکر تھا. بیٹھے مدینے میں ہیں کون, غریب لوگ ہیں. تشریح کے طور پر آپ کو بتاؤں, جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا, جن کے بھوکوں کی مثالیں ملتی ہیں, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, جن کے بھوک اور تنگی کی ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن کو جسم ڈھانپنے کے لیے 2 چادریں نہیں ہوتی, ایک چادر کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے. جن کی حالت غریبی یہ ہے کہ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ اپنے کپڑے میں ہوتا ہے کہ کہیں کھل نہ جائے, چھوٹی سی چادریں ہوتی ہیں. جن کی غریبی کا عالم یہ ہے, یہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو پیچھے خواتین کو کہا گیا کہ آپ سجدوں سے دیر سے اٹھا کرو تاکہ یہ اٹھ جائیں. اٹھنے کے بعد جب یہ ان کے سطر ڈھانپ دیے جائیں تو آپ اس وقت, یہ جن کی غریبی ہے, جن کی غریبی کو اگر اور آگے لے کے جائیں, انہوں نے قوم کے چھوٹے سے بچے کو مصلی پر کھڑا کیا ہے, بچہ بھی ہے ساتھ میں غربت بھی ہے. غربت ایسی ہے کہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے, ان کا ایک مقرر کردہ امام ہے, وہ نماز پڑھا رہے صرف قمیض میں, نیچے دھوتی نہیں. جب ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے سطر کھل جاتی ہے. چلو نماز کے بعد اسے کہا جائے کہ بچے ہم نے آپ کو امام تو بنا دیا ہے, ذرا آپ ایک چادر تو خرید لیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. غریبی سے واقف ہے, معاملات سے واقف ہے. کیا کرتے ہیں, آپس میں چندہ کرتے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری نے 1 سے زیادہ مقامات پر یہ حدیث لائے. ایسا امام ہے کہ جس کی غریبی یہ ہے کہ ایک چادر میں نماز پڑھاتا ہے, دوسری چادر نہیں ہے, لیکن نہ ہونے کے باوجود اسے کہتے نہیں ہے کہ آپ چادر خریدو, کہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہ غریب کیسے خریدے گا. آپس میں چندہ کر کے ایک چادر خرید کرتے ہیں اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ اب آپ کا لباس یہ ہوگا. یار ایسی غریبی. لیکن اس طرف دیکھیں, ان غریبوں کے ہجوم میں کبھی کسی غریب نے آ کے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کوئی وظیفہ بتاؤ ہم امیر بن جائیں.
کوئی وظیفہ بتاؤ کہ ہم ایک دن میں کہاں سے کہاں، فکر نہیں تھی. یہ فکر ہے. فکر کس بات کی تھی؟ اس غریبی کے باوجود فکر آخرت کی تھی. کھانا نہیں ہے، کھانے کا نہیں سوچتے. کپڑے نہیں ہے، کپڑے کا نہیں سوچتے. گھر نہیں ہے، یہ چبوتروں میں سونے والے ہیں، لیکن یہاں بھی ان کو سوچ اپنی آخرت کی ہے. ہجوم بنا کے نبی کریم اسلام کے دربار میں آ گئے. کل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے غور کیا ہے امیروں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ امیر کر پاتے ہم نہیں کر پاتے. اللہ کے رسول وہ مال خرچ کرتے، ہم مال خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے ہم کون سا عمل کریں، ہم کیا کریں کہ کل قیامت کے دن آئے ہم امیروں کے برابر کھڑے ہوں، ہم امیروں کے پیچھے نہ ہوں. تو نبی کریم اسلام نے کو دعا بتائی، کہا یہ پڑھتے رہو، یہ ذکر کرتے رہو. حدیث میں آتا ہے اس دور کے امیر بھی بڑے عظیم تھے، ان لوگوں کو امیری نے دین سے نہیں دور کیا. ان لوگوں اس دور کے امیروں کو ان کی امیری نے مساجد سے، ذکر و اذکار سے، آخرت کی فکر سے دور نہیں کیا. اللہ کرے آج کل کے امیر بھی ان امیروں کے نقش قدم پر چلے، آج کل کے غریب ان غریبوں کے نقش قدم پر چلے. اب غریبوں کا کام تو بن گیا، انہیں دعا مل گئی، ذکر مل گیا، یہ کثرت سے پڑھو. قیامت کے دن جب آپ آؤ گے تو آپ امیروں کے ساتھ ہوگے، آپ کوئی پیچھے نہیں ہوگے. امیروں کو پتا چلا، انہوں نے پھر وہ دعا بھی پڑھنی شروع کر دی. یہ غریبوں کا ہجوم پھر سے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات یہ ہے کہ یہ دعا تو اب امیروں نے بھی پڑھنی شروع کر دی، اب تو یہ ہم سے میدان لے جائیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے لگے، فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اب تو یہ معاملہ قدرت کی طرف سے آ گیا ہے کہ اللہ نے ان کو امیر بنا دیا ہے. وہ امیر بھی ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں. اب یہ جو یہاں سے اسی میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ فکر ہے، باوجود غریبی کے غریبی کی فکر نہیں، دنیا کے گھروں، دنیا کی رہن سہن کے معاملات کی فکر نہیں، آخرت کی فکر ہے. یہ امیر ہے، باوجود امیری کی فکر نہیں، مال سے مال بڑھانے کی فکر نہیں. یہاں پر بھی فکر کس چیز کی ہے؟ آخرت کی فکر ہے. وہ آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخرت کے لیے دو الفاظ میں مختصر بتا دوں، آخرت کی فکر کیا ہے؟ سستیاں چھوڑو، آخرت کے لیے کمانے میں چستیاں دکھاؤ. فکر آخرت یہی ہے. ایک بندے کو پتا ہے کہ کل مجھے سعودیہ عمرے پر جانا ہے، ابھی سے وہ اپنے بس سے چیک کرتا ہے، کپڑے چیک کرتا ہے، اپنی جیب چیک کرتا ہے کہ وہاں مجھے یہ بھی چاہیے، وہاں مجھے یہ بھی چاہیے. سیانا سمجھدار اسی تیاری میں لگ جاتا ہے. کہا یہ فکر، یہ تیاری یہی ہے کہ آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کریں، عمل کریں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. فکر آخرت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں ایک ہی چیز کام آئے گی، عمل صالح. سے مسلم کے اندر کتاب ذکر و دعا کے اندر باب فضل الاجتماع کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے. نبی کے اسلام نے فرمایا کہ جس سے عمل نے پیچھے کر دیا، لم یسر نسبہ، اس کو باقی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. آخرت کے سارے سفروں میں لیکن آخرت کی معنی یہ ہے کہ نیکیوں میں لگ جاؤ اور یقین جانے قرآن کو، حدیث کو مزید پڑھتے جائے. یہ بھی بتایا گیا کیسے نیکیاں کریں. دین نے یہ بتایا کہ ایسے نیکیاں کریں، ایسے نیکیاں کریں کہ نیکیوں میں لگ جائیں. یار یہ کیوں آپ نے آج اپنی نمازیں ضائع کر دی؟ آج کے دن آپ کی کیوں ذکر کی محفلیں ضائع ہو گئی؟ آج آپ نے کیوں تلاوت نہیں کی؟ آج آپ نے کیوں تبلیغ کا کام نہیں کیا؟ آج آپ نے کیوں استغفار نہیں کیا؟ اللہ کے بندے، یہ کام ضائع نہیں کیے جاتے. جی آپ کی اپنی کمائی آپ کے اپنے کام آنے والی ہے. نبی کریم اسلام کی تعلیم یہ تھی، بہتر، افضل، اکمل، احسن، کامیاب، کامران، عزیز، عزت مآب وہ ہے جو آخرت کی کامیابی میں لگا رہے، کوئی کام ضائع نہ کرے. سنن ترمذی کے اندر ابواب الزہد کے اندر امام صاحب نے اس بات کیا کہ باب فی طول العمر، لمبی عمر کا بیان. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احسن الناس، اللہ کے نبی بتائیے لوگوں میں سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ بندے تو بہت سارے، لیکن ان میں سے بہترین کون ہے؟
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ، جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ حسن عمل، اس کے عمل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی نیکیاں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس کے دکان بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے دفتر بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی زمینداری بڑھتی جا رہی ہے، جس کا مال بڑھتا جا رہا ہے، جس کے یہ سارے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کی وقت کے ساتھ ساتھ نیکیاں بڑھتی جائیں وہی بہتر ہے، وہی کامیاب ہے، اسی کی آخرت بہتر ہے۔ صحابہ کرام کیسے نیکیاں کرتے تھے؟ فکر آخرت کی تیاری کرو اور وہاں کے لیے نیکیوں کی گٹھڑی کو بھرنے میں لگ جاؤ۔ کیسے لگ جاؤ؟ صحابہ کرام کو دیکھو، وہ کیسے لگ گئے، وہ کیسے لگ جاتے ہیں۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الجہاد کے اندر امام صاحب نے ایک بات بیان کیا کہ بابن فی النور، اس نور کا بیان جو شہیدوں کی قبروں پر دیکھا جاتا ہے۔ کتنا عظیم بات امام صاحب نے قائم کیا، بڑا عظیم بات، اور حدیث بھی بڑی عظیم لائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اصحاب تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ان کو بھائی بنا دیا، مواخات کا رشتہ قائم کر دیا کہ آپس میں بھائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ شہید ہو گیا، میدان جہاد میں شہادت پا گیا۔ عجیب اتفاق تھا، ایک ہفتہ گزرا تو دوسرا بھی وفات پا گیا، تو دوسرے کا وہ جو وفات کے بعد دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے دعائیں کی، استغفار کی، اللہ کو معاف کرے، درجات کو بلند کرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے بندے کی وفات پر لوگوں سے پوچھا کہ ما قلتم، آپ نے اس کے لیے کیا دعا کی ہے؟ یہ جو بھی آپ کا ساتھی فوت ہوا نا، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے کیا مانگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام لگے کہ ہم نے مانگا اللہ اس کو معاف کرے، اس کی بخشش کرے، اس کی غلطیوں کوتاہیاں درگزر فرمائے، اور ہم نے یہ بھی دعا کی تھی وَيَلْحَقْهُ بِصَاحِبِهِ، یہ جو اس کا ساتھی تھا، جو بھائی تھا، جو 1 ہفتہ پہلے شہید ہوا ہے، اللہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسی دعا کرتے ہو؟ فَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ وَقِيَامُهُ بَعْدَ قِيَامِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ۔ فرمایا وہ 1 ہفتہ پہلے فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اس کو اللہ نے 1 ہفتہ زندگی دی ہے۔ اس 1 ہفتے میں آپ کو بتایا کہ اس نے کتنے عمل کیے گئے۔ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو اس کے عمل کہاں جائیں گے؟ اس کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ اس کے روزے کہاں جائیں گے؟ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے 1 ہفتے میں اتنی نیکیاں کی، اتنے عمل کیے ہیں کہ اب اس شہید اور اس بندے کے بیچ میں جو جنت کے اندر مقام کی تفریق ہے، زمین و آسمان کتنا فرق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے ہفتے ایسے گزرتے تھے، وہ ایسے عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے ہفتے کیسے گزرتے گئے، ہمارے دن کیسے گزرتے گئے؟ اگر ان کے آپ عملوں کو دیکھو گے وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے، کیسی آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ کیا مسرت، بلکہ امام ابن ساکر کی تاریخ ابن ساکر پڑھے، عبداللہ بن عمر کی حالات زندگی کو پڑھے۔ ان کے پوتے فرماتے ہیں کہ آخری ٹائم میرے دادا عبداللہ بن عمر کے ساتھ گزرا، کہتے ہیں میں اکثر ان کو دیکھتا تھا رات کو ایسے نیند کرتے تھے جیسے کوئی پرندہ نیند کرتا ہو، ایک رات میں کئی مرتبہ میں عبداللہ بن عمر کو دیکھتا نماز پڑھ رہے، تھوڑی دیر بعد دیکھا سو گئے، تھوڑی دیر بعد دیکھا نماز پڑھ رہے، تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر سو رہے، ایک رات میں کئی مرتبہ۔ بلکہ یقین جانے صحابہ کرام چونکہ وہ سمجھتے تھے یہ زندگی امانت ہے، اللہ نے دی اس لیے ہے اپنی عبادت کے لیے، اس کے ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے تو دکان پر، دفتر پر، ہوٹل پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، یاروں کی کچہری میں، ہنسی مذاق میں لگا دیا، لیکن فرمایا پوری زندگی امانت ہے، ہر لمحہ لحظہ امانت ہے، اور خاص طور پر تو یہ فرصت کی لمحات۔ ابھی آپ نے شیخ محترم میں حدیث سنی، صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر باب الصحت کے اندر نبی کریم السلام کا فرمان ہے کہ یہ جو آپ کو فرصت ملتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس طرف قرآن نے کیا کہا، بچے کو آیت یاد ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آپ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب 2 باتیں،
ہر نعمت پہ پوچھا جائے گا، لیکن سنو یہ فرصت نعمت ہے، آپ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم اپنی فرصتیں کہاں لگاتے ہیں؟ قرآن و سنت میں کہا گیا یہ نعمت ہے، اس کا پوچھا جائے گا، ہم فرصت موبائل میں لگاتے ہیں۔ بیٹھے، یہ ایک تجربے کی بات ہے، 3 بندے بیٹھے ہیں، اٹھ کے 2 چلے جائیں، یقین جانیں یہ دروازہ مجھے دور نظر آ رہا ہے، وہ 2 یہ دروازہ بھی کراس نہیں کریں گے، بیٹھا ہوا جوان اپنی موبائل نکالے گا، ممکن ہی نہیں کہ وہ باہر والے دروازے تک پہنچ جائے اور یہ موبائل نہ نکالے، پھر اس پہ چیٹ کرنا ہے، پھر اس پہ تبصرے کرنے ہیں، فیس بک کو دیکھنا ہے۔ آج ہم کن کاموں میں پڑ گئے؟ فرمایا کہ یہ زندگی آپ کو ملی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سنو کہ یہ زندگی امانت ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کوئی ٹائم ضائع نہ کرو، جتنا ممکن ہو سکے عبادات میں لگاؤ۔ اصحاب صرف عمل نہیں کرتے تھے، پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے، ان کی سوچیں کیا ہوا کرتی تھی۔ مسند احمد کے اندر سیدنا عتبہ بن عبد کی احادیث میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اب یہ تھی ذہانت، یہ تھی سوچ، یہ تھی نبی کریم اسلام کی تبلیغ جو ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لو خر وجہہ من یوم ولد الى ان یموت، اللہ پاک ایک بندے کو پیدا کرے، ایک بچے کو پیدا کرے، فرماتے ہیں کہ جس دن یہ پیدا کر دیا گیا، حالانکہ ممکن نہیں، ایک مثال دی گئی، جس دن پیدا ہوا اگر وہ اس دن اپنا سر سجدے میں رکھ لے، الا ان یموت، نہ ایک دن کی بات ہے نہ ایک گھنٹے کی بات ہے کہ سجدے میں اس کا سر پڑا رہے، یہ تب تک سجدے میں اللہ کی عبادت میں ہو جب تک اسے موت نہ آ جائے۔ اگر عام لفظوں میں کہیں تو ایسے سمجھے کہ 60 سال اس کی زندگی تھی پوری عبادت، 70 سال اس کی زندگی تھی پوری عبادت، 80 سال تھی تو یہ پورے کی پوری عبادت۔ لیکن آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن قیامت کا دن وہ ہے کہ اتنی محنت کرنے والا بندہ بھی اگر قیامت کے دن آ جائے گا اپنی اس محنت کو حقیر جانے گا، اپنی اس محنت کو تھوڑا سمجھے گا، اور زیادہ کرتا، اور یہ تو فکر ہے، یہ تو ہمیں فکر دی جا رہی ہے، یہ تو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اس آخرت کے بنانے کے لیے کوئی لمحہ، کوئی ٹائم ضائع نہ کرو، بلکہ پوری فکر کوشش کیا کرو کہ ہر وقت آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آپ سے مسلم پڑھیں، کتاب اللباس پڑھیں، باب تحریم میں تصویر پڑھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک پردہ لگایا جس پر تصویریں تھیں، نبی کریم اسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا حولی، عائشہ انہیں ہٹا دو، اس پردے کو آگے سے ختم کر دو، مت لگاؤ یہاں پہ۔ اللہ کے حبیب کیوں؟ آپ نے فرمایا انی اذا رأیتہ ذکرت الدنیا، جب میری اس پردے پہ نظر پڑتی ہے میں دنیا کو یاد کرنے لگتا ہوں۔ ہم سارے سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، کوئی دیوانہ نہیں، کوئی پاگل نہیں۔ اس جملے کا کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم تو دنیا کے پیچھے ہی بھگے ہوئے، ہمارے لیے تو ہے ہی دنیا، لیکن جس ذات اقدس پر ہمارا ایمان ہے، جن کی شخصیت ہمارے لیے کا آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہ تو یہ فرماتے ہیں اس پردے کو ہٹا دو، جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے دنیا یاد آتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے پیچھے چلنے والے، ہم تو دنیا ہی کو یاد کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے سیدنا عمر نے جو کلمات کہے تھے، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب النکاح کے اندر، باب موعظۃ الرجل ابنتہ، بندہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے شادی کے بعد، اس کا بیان، بڑی طویل حدیث ہے۔ وہ جو مشہور واقعہ کہ مدینے میں عام ہو گیا کہ نبی کریم اسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، وہ والا واقعہ، صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ سیدنا عمر فرماتے میں نبی کریم اسلام کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچا تو میں نے حجرے میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا تو صرف 3 چمڑے کے ٹکڑے تھے جو لٹک رہے تھے، باقی تو رسول اللہ کے حجرے میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حالات اور معاملات کو دیکھ کر سیدنا عمر نے چاہا میں آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لوں، اور دعا کس طرح کی تھی؟ دعا یہ کروانی تھی کہ یہ جو دوسرے ہیں، یہ جو کسر و کسرا والے ہیں، یہ جو کفار و مشرکین و ملحدین ہیں، ان کے پاس سے بڑی بڑی دنیا ہیں، اللہ کے رسول ذرا آپ دعا کر دیں اللہ ہمیں بھی دنیا دے دے،
سیدنا عمر نے جب آگے پڑھ کر یہ مشورہ دیا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو فی حاذا ابن الخطاب، جس کی معنی یہ بنتی ہے اگر ہم اپنے اردو میں اپنی سندھی میں کریں، عمر آپ بھی ایسی باتیں کرنے لگے ہو؟ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کو اہمیت نہیں دیتا، میرے حجرے میں کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عمر یہ جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہو جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ والی ہے کیفیت بدل دی جائے، وہ والی کیفیت ہو جو کیسر و کسرا والوں کے عمر آپ بھی مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں۔ حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں حضرت عمر نے دیا مشورہ تھا، لیکن جب معاملات کو جان گئے اتنے پریشان ہوئے کہ کہنا پڑا فاستغفر لی، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی یہ مشورہ دے کر، میرے لیے استغفار کریں۔ ایک یہ بھی زمانہ تھا، ایک یہ بھی وقت تھا۔ تو قرآن ہم سب کو یہی درس دیتا ہے کہ اگر آپ کی قرآن کی بات آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، اگر آپ کے ذہنوں پر قرآن کی بات اثر کرتی ہے، اگر رسول اللہ کی بات آپ کے ذہنوں پر اثر کرتی ہے، اگر آپ کے دل و دماغ میں قرآن و سنت کی باتیں حرف آخر ہیں، تو یہ سبق اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ قرآن و سنت کا درس یہ ہے سب کچھ دنیا نہیں، سب کچھ آخرت ہے۔ اگر قرآن و سنت کی باتیں آپ کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہیں تو اپنے آپ کو سمجھاؤ، آخرت کے معاملات کو ترجیح دو، دنیا کے معاملات کے مد مقابل دنیا کے معاملات کو جانے دو، آخرت کے معاملات کو جانے مت دو۔ اگر آپ کے دل و دماغ پر یہ باتیں اثر کرتی ہیں، اپنی آخرت کو بنانے میں اپنا وقت لگاؤ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرو۔ قرآن و سنت سے اگر آپ پوچھیں گے جن کی باتوں جن کی دلوں پر ان باتوں نے اثر نہ کیا، جو آج زندگی میں دین والے نہ بن سکے، ایمان والے نہ بن سکے، اللہ والے نہ بن سکے، سارے دنیا کے خزانے تو اکٹھے کر لیے، اللہ کی رضا اکٹھے نہ کی، اپنی آخرت کو اللہ کی رضا کے لیے نہ بنایا، فرمایا ایسے لوگوں کو بتا دے تباہی ہی تباہی ہے ایسے بندوں کے لیے۔ فرمایا ایسے لوگ اگر مرنے لگتے ہیں فَنُوْتَرَاجِ ظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا ظالموں کی جب موت ہوتی ہے بڑی بدترین موت ہوتی ہے۔ حوالوں کو حذف کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ جب اول تو جب یہ زندہ ہوتے ہیں لعنوا فی هذه الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کو لعنت کر دی جاتی ہے، واتبعوا فی هذه الدنیا لعنہ، دنیا میں بھی نافرمانوں کے لیے، اللہ کو چھوڑنے والوں کے لیے، دین کو چھوڑنے والوں کے لیے، قرآن و سنت کو چھوڑنے والوں کے لیے، دنیا کے بجائے دین کو ترک کرنے والوں کے لیے ہم دنیا میں بھی لعنت پیچھے لگا دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ملعون ہے، بڑا دکاندار ہے لیکن ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، بڑا صحت مند ہٹا کٹا سب لیکن اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ سے ناراض ہے۔ فرمایا یہ جب مرنے لگتے ہیں، نبی کے اسلام نے فرمایا مسند احمد کے سنا برا کی حدیثوں میں فرمایا فرشتے بڑی سختی سے ان کی جانیں نکالتے ہیں، اور فرمایا کہ جب ان کے جنازے دفن کے لیے جائے جاتے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن سنو جو صرف دنیا ہی کے بن جاتے ہیں، جو اپنے مالک کو ناراض کر دیتے ہیں، ان کے جنازے آپ دفنانے کے لیے لے جا رہے ہوتے لیکن ان کے جنازے چیخ رہے ہوتے ہیں، ان کی میتیں چیخ رہی ہوتی ہیں، آپ سن نہیں پاتے۔ جب آپ ان کو جا کے قبروں میں ڈالتے ہو، یہاں تو اس کو پتہ نہیں صدیوں تک سونا ہے، لیکن سنو جو اپنی زندگی غفلت میں غرق کر کے آیا، جس نے ہر ایک کو ٹائم دیا، کہتا ہے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو ٹائم دیا اپنی آخرت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکا۔ فرمایا کہ جب یہ قبروں میں پہنچتے ہیں تو ان کی قبریں جہنم کے گڑھے ہوتی ہیں، جہاں صعوبتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ عذاب ہی عذاب ہوتے ہیں۔ سے بخاری پڑھیں، کتاب الجنائز پڑھیں کہ ایک دن نبی کے السلام نے کے زمانے میں مغرب کے ٹائم کے بعد بڑی عجیب سی مدینے میں خوفناک آوازیں سنی گئی، تو آپ نے پوچھا، یہ لوگوں نے پوچھا یہ کس قسم کی آواز ہے؟ تو نبی کریم السلام نے فرمایا یہ کوئی دوسری آواز نہیں ہے، یہ جو مدینے کے قریب قبرستان ہے اس میں جو سوئے ہوئے نافرمان ہیں، یہ جو یہودی اللہ کے دین کے باغی و سرکش ہے، یہ ان کے قبروں کے اندر چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں جو آج اللہ نے آپ کو سنائی ہے۔ وہ کب دفن ہوئے تھے، کب یہاں پہ پہنچے تھے، تب کی سنائیں تھی، آج رسول اللہ کے زمانے میں بھی قبروں میں چیختے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے یہاں کی سزا سخت بھی ہے اور یہاں کی سزا تا دیر بھی چل رہی ہے۔
اور وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے نہیں سنی، یقین جانے اگر ایسے جلسوں سے، ایسے پروگراموں سے، ایسی نشستوں سے لمبے لمبے خطبے سمجھ میں نہ آئے، اگر ایک لائن بھی سمجھ میں آ جائے ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب الجریدۃ علی القبر کے اندر بڑی مشہور حدیث، جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں، اپنے کھچر پر سوار ہیں، جا رہے ہیں، کچھ قبریں تھی، قریب سے گزرے تو اچانک سے کھچر بلک پڑا، دوڑ پڑا، قریب تھا کہ یہ کھچر گرا دیتا نبی کریم السلام کو، آپ کو دور لے کے گیا۔ نبی علیہ السلام کھچر سے اتر کر قبروں کے قریب آئے، ایک ٹہنی توڑی، دو حصے کیے، ایک اس قبر پر گاڑا، ایک اس قبر پر باڑا، اور پوچھا یہ قبر والے کون ہیں؟ پوچھایا گیا، بتایا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کے زمانے سے پہلے کے کچھ لوگ ہیں، یہودی ہے، عیسائی، اہل کتاب میں، آپ کی آمد سے پہلے کے بندے ہیں۔ تو نبی کریم اسلام نے فرمایا انہما لیعذبان، دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، کفر کی وجہ سے نہیں، شرک کی وجہ سے نہیں، آپ نے فرمایا کہ دو چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، ان میں سے ایک وہ تھا وَكَانَ لَا يَسْقَطِرُ مِن بَوْلِهِ، صرف اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کہا جائے؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا، آج اس کی قبر میں اس پر آگ ہے، عذاب ہے۔ دوسرا وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغل خوری کرتا تھا، یہ عیب جوئی کرتا تھا، لوگوں کے عیوب کو اچھالتا تھا، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو یہ اس موقع کو موقع غنیمت جانتا تھا، 4-6 باتیں مل گئی، 4-6 ملا لی، دنیا کو بتا دی، فرمایا ان دو کاموں کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں پیشاب کے قطرے ہیں، دوسری طرف دوسرا گناہ کون سا ہے؟ چغل خوری ہے۔ بتاؤ کہ جب ان کی سزا یہ ہے، سود کا معاملہ کیا ہوگا؟ جھوٹ کا معاملہ کیا ہوگا؟ دھوکے اور فراڈ کا معاملہ کیا ہوگا؟ دنیا کمانے کی خاطر دنیا کو لوٹنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ دن اور رات میں 5 مرتبہ رب کی طرف سے صدائیں اذانیں ٹھکرانے کا معاملہ کیا ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک قرآن کی ایک ایک آیت کو ٹھکرانے والا، حدیث رسول کی ایک ایک بات کو ٹھکرانے والا، اس کی قبر کیسی ہوگی؟ ایک تو یہ بتایا گیا کہ سنو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، جو آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ تک ایک درس، ایک دعوت، ایک فکر، ایک سوچ پہنچا رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے لوگ صدیوں تک قبروں میں عذابوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنے معاملات کو جانچو، اپنے آپ کو دیکھو، ایسے تو نہیں ہے کہ آپ چند گناہ کے معاملات اختیار کر کے اپنی قبروں کو برباد کر رہے ہو، اور ایک دن، ایک مہینے، ایک سال کے نہیں، قیامت تک ان قبروں کا یہ حال رہنا ہے۔ ان کو زندگی کتنی ملی ہوگی؟ 50 سال، 70 سال، بلوغت کا زمانہ ان کا کتنا ہوگا؟ 20، 30، 40 سال۔ انہوں نے پیشاب کے قطروں سے کتنی بار اپنے آپ کو نہیں بچایا ہوگا؟ 100-150 مرتبہ۔ چغل خوری کب کب کی ہوگی؟ 10، 20، 30، 40، 50 سال۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عذاب ہے، آپ آ گئے اب بھی عذاب ہے، اور اشارت اندر سے قیامت تک ان کی قبروں میں عذاب ہی عذاب ہے۔ جو اللہ کی طرف نہیں لپکتے، رب کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، جو پھر بھی اپنی انا میں غرق رہتے، فرمایا ان کی قبریں یہ ہے، ان کی موتوں کا تذکرہ سن چکے، ان کی قبروں کا تذکرہ یہ ہے۔ اٹھ کے فرمایا جب یہ قیامت کے دن آئیں گے، کبھی قرآن سے پوچھو تو صحیح، قرآن نے ایسے منظر بیان فرمائے، قرآن نے اس طرح وہ تذکرے کیے، صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کے، فکر میں پڑھ پڑھ کے رسول اللہ کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ کتنا فرق تھا، جس قوم کا سردار اتنا سوچتا تھا کہ ان کے سروں میں سفیدی آ جاتی تھی، آج اس قوم میں اس سردار کے پیچھے چلنے والے لمحے بھر کے لیے نہیں سوچتے۔ آپ سے پوچھا گیا مشہور حدیث المعجم الاوسط میں سے عقبہ بن عامر کی حدیثوں میں، کہنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا قد شبت، لگا ابھی آپ بوڑھے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بوڑھا نہیں ہوا، یہ چند صورتیں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے ایسے مراحل رکھے، ایسے مناظر بیان فرمائے کہ میں محمد ان پر سوچ سوچ کے بوڑھا ہو گیا، یہ میرے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ پھر کتنی ساری آیات ہیں، کتنی ساری حدیثیں ہیں جہاں پہ دل کے ارادوں کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، جہاں پہ سوچوں اور خیالوں کی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔
جہاں پہ کوئی چیز ڈھکی چھپی، یہی تو فکر آخرت ہے، یہی تو فکر ہے کہ ہم ان مجلسوں میں بیٹھیں، ان معاملات کو سامنے رکھیں۔ یار ایک تو یہ منمانی زندگی، پھر تو کفر کی زندگی ہے، جیسے چاہو ویسے کرو۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا دیا، الہ بنا دیا، معبود بنا دیا۔ کفر کا راستہ ہے، ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے تو وہ، لیکن جو مان کر اس طرف آ گئے، جو مسلمان ہو گئے، جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اب قرآن و حدیث انہیں یہ درس دیتا ہے اس دنیا سے ہزارہا گنا آخرت کی اہمیت ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرو، اس کو بنانے کی کوشش کرو، اس کے لیے اعمال صالحات کرو۔ وہاں کام ہی اعمال آتے ہیں، اعمال کے میدان میں چستی دکھاؤ اور سستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، غفلتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وہاں تو چغل خور بھی پکڑا جاتا ہے، وہاں تو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والا بھی پکڑا جاتا ہے، وہاں تو ایک چادر کا چور بھی پکڑا جاتا ہے، جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں تو ایک ڈوری کا چور، ایک رسی کا چور، وہ بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں تو ایک نازیبا اور نامناسب قول کہنے والا، بات کہنے والا جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے کتنے گناہ کاش کر رہے ہو، کتنی برائیاں اکٹھے کر رہے ہو، کتنی غفلتیں اکٹھے کر رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ دین کی باتیں مجھ سے آپ سے یہی تقاضا کرتی ہے، آؤ نبیوں والا فیصلہ کرو، رسولوں صدیقوں شہیدوں والا فیصلہ کرو، اللہ کے ولیوں والا فیصلہ کرو، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرو، عقل اور ایمان والا فیصلہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آج پکی ٹھکی گناہوں سے توبہ کر لو۔ ہم کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لو، انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ نیکیوں کو اپنی دولت سمجھو، نیکیوں کے کمانے میں سستی نہ کرو، چستیاں دکھاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ بھی سبب بن گیا، تباہی اور ہلاکت کا صلہ بن گیا تو یقین جانے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، پھر اس میں جو اللہ رسول کی بڑی عظیم اور قیمتی باتیں تھیں، اللہ پاک ان باتوں کو ہمارے دلوں میں داخل فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اس مختصر سی زندگی ایسی گزارنے کی توفیق دے کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی سنور جائے، اس مختصر سی زندگی کو ایسے بسر کرے جسے انبیاء اور اولیاء بسر کرتے گئے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، نیکیوں میں چست ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے رضا مندی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا